اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ تمہیں میں کچھ نعمت دوں، یا رب تو نے جنت میں داخل جہنم سے بچا لیا. اب اعلان ہوگا کہ آج کے بعد میں تم سے راضی، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں کہ آج کے بعد تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سننا اٹسیلف کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت بھی بلیٹل ہو جائے گی اس سے اگلی نعمت. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَّذُّ الْأَعْيُنُ. جو بھی ان کے نفس چاہیں گے وہاں پہ ہوگا، اور جو آنکھوں کی ٹیسٹ کے لیے ہے، اور آنکھوں کی جو ہے نا مزے کے لیے ہے. وہ جو ہے نا وہ فیہا ما تشتہی، وہ جو لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہ جو ہے نا ولدینا مزید، مزید کیا ہے؟ یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی یاشی کر رہے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کریں گے اور ایک کال کریں گے، بلائیں گے سب. جب لوگ آئیں گے تو کہا جائے گا مانگو آج جو مانگتے ہو، آج عطا کرنے کا دن ہے. کہیں گے الم تبیض وجوہنا، یا اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشنی کر دیا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے آپ نے بچا نہیں لیا، اور آپ نے ہمیں جنتوں میں داخل نہیں کر دیا، اور ہمیں اتنی لگژری عطا نہیں کر دی، اور کیا چاہیے رب ہمیں، اور کیا چاہیے؟ تو کہیں آج میں تمہیں وہ دوں گا پہلے کبھی نہیں دیا، وہ نعمت. اچھا پھر لوگ نا کچھ سسپاٹ ہوں گے جن کو یہ آیات کا پتہ ہوگا، کہیں گے یار اب اپنے پردوں کو ہٹا دیجئے، آج پردوں کو ہٹا دیجئے. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو حجاب کو ہٹائیں گے نا، نور جنت کی جو روشنی سے وہ بھر جائے گا سب کچھ. اور وہ جو سبحان اللہ نعمت ہے نا، وہ نعمت جنتیوں کو جنت بھی بھلا دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کا دیدار. امیجن کرنے کی کوشش کریں نا کہ وہ مومنٹ کیسا ہوگا، تو یہ امیجن نہیں ہو پاتا، بلکہ سوچ 2 منٹ کے لیے بندہ سوچتا ہے نا تو عجیب سی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کی جیسے دماغ نا بند ہو جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بیکاز یو جسٹ کانٹ امیجن دس تھنگ کہ یار جس رب نے مجھے بنایا، سب کچھ بنایا، ایوری تھنگ کنٹرول میں، جو الہ ہے، هو الاول فليس قبلك شيء هو الاخر فليس بعدك شيء هو الفوق، مطلب وہ اتنا ظاہر ہے، هو الظاہر فليس فوقك شيء وهو الباطن فليس دونك شيء. یعنی سب سے پہلا کچھ نہیں، البدیع، the initiator، رب العالمین. اور اس کے بعد والآخر فلیس بعدک شیء، یعنی وہ اتنا آخری ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ مطلب جو ہے نا الالہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دیدار کریں گے نا انسان کو اپنا، وہ جو چیز ہے نا وہ الٹیمیٹ ہے. اور کیا آتا ہے کہ جو کچھ جنتیوں کو اعمال کے بقدر جمعے کے جمعے دیدار کرایا جائے گا، اور کچھ کو الفردوس والوں کو دن میں 2 دفعہ دیدار کرایا جائے گا. یار اس شخص کے بارے میں سوچیں جو جنت نہیں پا سکے گا اور انفینٹی کے لیے محروم ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے. دیکھ ہی نہ ذرا سکا. سوچیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے رب کبھی بھی. کتنی بڑی یار کتنا بڑا لاس ہے ویسے کہ انسان جس نے خالق و مالک نے بنایا، اور جو اللہ رب العالمین ہے وہ کبھی اپنے کریٹر کو دیکھ ہی نہ سکے. کتنا بڑا لاس ہے یہ. صحیح بات. مطلب یہ جو ریگریٹ ہے نا کہ میں نے اپنے اللہ کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکا، وہ شاید جنت میں نہ جانے سے زیادہ بڑا ریگریٹ ہوگا. وہ کتنی زبردست حدیث ہے نا، من احب لقاء اللہ یعنی احب اللہ لقاءہ. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا، یعنی محبوب رکھتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. میں اس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا پاس، ساری دنیا سے الگ کر دے گا پردے میں، صرف اللہ تعالیٰ اور وہ شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گا، اس شخص کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور اس کو بتائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا تھا. وہ کہے گا میں نے یہ بھی کیا تھا. تو نے یہ بھی کیا تھا گناہ، تو نے یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح تو دنیا میں لوگوں کے، ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے راز پتہ چل جائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتیں لیک ہوں، پتہ چل جائیں، میں سب سے پہلے نشر کروں، لوگوں کو بتاؤں. اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح تو نے لوگوں کا پردہ رکھا تھا، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا پردہ دنیا میں رکھا تھا، آج میں بھی تیرے گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں، اور جا جنت تیرے.